أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه
إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں سرزمین میں ایک خلیفہ. تو فرشتوں نے کہا کیا آپ اس میں ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو فساد مچائے اس میں اور خون ریزی کرے؟ حالانکہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ اور تیری بزرگی بیان کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام چیزوں کے نام. پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے. بس فرمایا بتاؤ تم مجھ کو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو. تو فرشتوں نے کہا پاک ہے تیری ذات، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے. بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے. اللہ نے فرمایا اے آدم تو بتا دے ان کو ان چیزوں کے نام. پھر جب بتا دیے آدم نے ان کو ان چیزوں کے نام تو اللہ نے فرمایا کیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کی غیب کی باتوں کو، اور میں جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے تھے. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو تم آدم کو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے. اور ہم نے کہا اے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت میں اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو، اور قریب نہ جاؤ اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو اس جنت میں سے جس میں وہ دونوں تھے. اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین ہی میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک. پھر حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات. پھر اللہ متوجہ ہوا ان پر، بے شک وہی تو ہے توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا. ہم نے کہا اتر جاؤ تم اس سے تمام کے تمام
پھر اگر آ جائے تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت، پس جو بھی اتباع کرے گا میری ہدایت کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو کفر کرے اور جھٹلائے ہماری آیتوں کو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 140 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا بیان تھا اور شکر گزاروں کے لیے انعامات اور ناشکروں کے لیے عذاب کا ذکر تھا۔ اب ان آیتوں میں خاص نعمت کا ذکر ہے جو اللہ نے انسانوں کے بابا آدم علیہ السلام پر فرمایا تھا۔ دیکھو، باپ کو انعام دیا جاتا ہے تو اولاد اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، لہٰذا آدم پہ احسان، آدم کی اولاد پہ بھی احسان ہے۔ ان 10 آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان پر اللہ کے خصوصی انعام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، نعمتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک تو ظاہری نعمت، جیسے صحت تندرستی ہے، اسی طرح کھانا پینا ہے، اسی طرح سے مال دولت ہے، اور ضروریات کی تمام تکمیل کی چیزیں ہیں، یہ ظاہری نعمت ہے۔ اور ایک نعمت ہوتی ہے معنوی نعمت، مثلاً علم ہے اور عزت ہے۔ اللہ نے یہاں پر وہ خاص نعمت معنوی کو بیان فرمایا کہ اللہ نے آدم کو علم سے نوازا اور ایسی عزت عطا فرمائی کہ مسجود ملائکہ بنا دیا، فرشتوں جیسی اعلیٰ ترین مخلوق کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تم سوچ رہے ہوں گے سجدہ تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، پھر یہ آدم کو سجدے سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھو، سجدے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حقیقی، جسے عبادت کا سجدہ کہا جاتا ہے، وہ تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو وہ شرک اور کفر ہے۔ سجدے کی دوسری قسم ہے سجدہ تعظیمی، یعنی تعظیم کے طور پر جھک جانا۔ سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، جیسے سورہ یوسف میں اللہ نے بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جب اقتدار ملا اور ان کے والدین اور 11 بھائی جب ان کے دربار میں پہنچے تو حضرت یعقوب پیغمبر کو یوسف علیہ السلام کے بچپن کا خواب یاد آیا۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا، اپنے والد سے تذکرہ کیا تھا، یا ابت انی رأیت 11 کوکبا
والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ 7 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا۔ اپنے والد سے کہا، میرے ابا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے آسمان سے اتر کے میرے قدموں میں آئے ہیں اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یوسف کا مقام اتنا عظیم ہو جائے گا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے جس طرح سے ان کے قدموں میں آئے ہیں، یوسف کا مقام بہت عظیم ہوگا۔ لیکن اگر یہ خواب لیک ہو گیا اور بڑے بھائیوں کو پتہ چل گیا، وہ سونتیلے بھائی آپ کے خلاف سازش کریں گے۔ اس لیے فرمایا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ فرمایا، میرے پیارے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کر، ورنہ وہ تیرے خلاف سازش کریں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بچپن میں خواب دیکھا تھا، لیکن اللہ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانے، یہ خواب کسی طرح لکھ ہو گیا۔ تو 10 بڑے بھائی جو سونتیلے تھے، انہوں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ آپس میں میٹنگ کی کہ یوسف کو قتل کر دیں گے، کیونکہ بابا اس کو بہت چاہ رہے ہیں، لہٰذا اس کو قتل کر دیں گے۔ تو بڑے بھائی یہودا نے کہا، دیکھو ماں مرے سو بچہ ہے۔ ان کی اماں کا انتقال ہوا تھا بچپن میں، جب ان کے بھائی پیدا ہوئے تھے بنیامین۔ بنیامین کے ڈیلیوری کے پیریڈ میں ان کی اماں راحیل کا انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے بچے کا نام رکھا گیا بنیامین۔ بنیامین کے کیا معنی؟ عبرانی لفظ ہے، یہ عربی نہیں ہے۔ عربی میں ترجمہ کرو گے یامین کا بیٹا، نہ، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عبرانی زبان میں بنیامین کے معنی ہیں ماں مرے سو بچہ۔ ماں مر گئی تھی نا بچپن میں، تو بنیامین کے معنی عبرانی میں ہیں ماں مرے سو بچہ۔ تو بڑے بھائی نے کہا، نکو، قتل نہ کرو۔ تو باقی 9 جو تھے انہوں نے کہا، اگر تو رکاوٹ بنا رہے بھیا، تیرے کو بھی کھپا دیتے، تیرے کو بھی مار دیتے۔ اس نے کہا، اگر تم یوسف کو بابا سے دور ہی کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو، ایک کنواں ہے بہت دور، اجاڑ کنواں، یوسف کو لے جا کے کنویں میں پھینک دیں گے، زندہ رہا تو رہا، مرا تو مرا، تمہاری دل کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ بہرحال یہ لے چلے اور کنویں میں ڈال دیا۔ 3 دن تک کنویں میں رہے۔ چوتھے دن یہ قافلہ راستہ بھٹک کے وہاں پہنچا، اور اس کا جو سقا تھا پانی لانے والا، اس نے ڈول رسی لٹکائی۔ یوسف نے وہ رسی پکڑ کر ڈول میں لٹک گئے، اور اس نے جب باہر کھینچا تو اس نے مارے خوشی کے کہا، یا بشرا ھذا غلام، واہ واہ، کیا خوبصورت بچہ نکل آیا۔
انہیں دل میں حساب مار رہا ہے، اس کو لے جا کے مصر کے بازار میں بیچوں تو بہت قیمت آئیں گی۔ اللہ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کبھی مصیبت میں بھی اللہ اس کے لیے راحت کا راستہ نکال دیتا ہے۔ بندے نہیں جانتے، صبر نہیں کرتے بندے، تھوڑا سا صبر کر لے۔ اللہ کا وعدہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے بعد راحت ہے۔ لیکن ہم تو تکلیف ہی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مدد تو صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین۔ لوگ عمل صاحب زیادہ صبر کرے تو خبر میں جاتے ہیں، ایسے بے صبر کو تو خبر میں جانا اچھا ہے۔ صبر کرو، ہے جی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے نکالا۔ اب یہ ظالمہ جو ہے کنویں پہ پہنچے، آواز دی، کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے کہا رے یوسف نکل کے کہیں بابا کو ہماری شکایت نہ کر دے، ڈھونڈو اس کو۔ معلوم ہوا یہ قافلہ یہاں پڑاؤ ڈالا ہے۔ قافلے کے پڑاؤ پہ پہنچے تو یوسف نے ان کو دیکھ لیا، آئے رے ظالمہ، چھپنے لگے، ان کی نظر پڑ گئی۔ قافلے والوں سے کہے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تمہارو کہاں سے ملا؟ اب انہوں حسابہ مار رہے اتنے میں بیچیں گے۔ اب یہ دعوے دار پہنچ گئے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تمہارا غلام ہے، کتنے میں بیچتے بولو؟ انہوں نے جو قیمت لگائی ہے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اصل میں یہ قیمت کھانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ یوسف کو کیسا بھی نظروں سے دور کرنا چاہتے تھے۔ قیمت لگائی، 20 درہم میں بیچ دیا، اور کہا یہ غلام کو بھاگنے کی عادت ہے، ذرا ہاتھاں پاواں بند کے اس کو رکھو۔ ان کو ڈر تھا انہیں اگر بابا کے پاس پہنچانا ہماری شکایت کریں گے اور ہم بابا کے نظروں میں گر جائیں گے۔ قافلے والے مصر میں لے آئے اور وہاں پر غلاموں کے بازار میں بٹھا دیا۔ لوگ آتے، اتنا حسین بچہ، اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے معراج میں تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ اللہ نے ان کو پوری دنیا کا آدھا حسن عطا فرمایا تھا۔ آدھے میں پورے دنیا کے حسین اور حسینائیں، اور باقی آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ لیکن بیچنے والا مالک بن وعر وہ بولی بڑھاتے جا رہا تھا۔ اب ہر ایک کی تمنا تھی خریدنے کی، مگر وہ قیمت اتنی زیادہ تھی لوگ لے نہیں سکتے تھے۔ آخر قیمت اس پر ٹھہری کہ ترازو کے ایک پلڑے میں یوسف کو بٹھایا جائے اور یوسف کے وزن کے برابر سونا رکھا جائے۔ سونا بولے تو کھانا سونا نہیں، چاندی سونا، اور پھر سونا نکال لیا جائے اور یوسف کے وزن کے برابر مشک رکھا جائے۔ مشک بولے تو 1 تولہ تقریباً 10,000 کو ہوں گا اوریجنل۔ تم بولیں گے مصعب یہ مشک کا عطر ہے، یہ چھوٹی 20 روپے کی مل رہی، ابے یہ تھرڈ کلاس ہے، اسے مشک کون بولیں گے اس کو؟ اسی طرح سے وہ مشک ہٹایا جائے، پھر یوسف کے وزن کے برابر ریشم رکھا جائے۔ اب ظاہر بات ہے اتنی قیمت تو کوئی دے نہیں سکتا تھا۔ اب یہ چرچا ہو گئی شہر میں، تو ملک کا وزیر خزانہ عزیز مصر
بازار میں پہنچا اور حضرت یوسف کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا میری کوئی اولاد تو نہیں ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اس نے وہ منہ مانگے دام دے کر یوسف کو خریدا، اپنے گھر لے آیا، بیوی سے کہا دیکھ گے یہ کوئی نوکر نہیں ہے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ یہ عام غلام یا نوکر نہیں ہے، یہ ہمیں ضرور فائدہ دے گا اور یہاں ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ بہرحال یوسف شہزادوں کی طرح سے رہے اور پھر جب جوان ہو گئے، حسن دوبالا ہو گیا، اور جس نے خریدا تھا نا اس کی بیوی جو تھی اس کا نام زلیخا تھا۔ یہ یوسف زلیخا کے قصے مشہور ہیں نا۔ زلیخا یوسف کے حسن پر عاشق ہو گئی اور کسی بہانے سے یوسف کو گناہ کی دعوت دی۔ 7 محل کے اندر یوسف کو گناہ کی دعوت دی، پورے دروازے پلاننگ سے بند کر دیے، پورے نوکراں کو چھٹی کر دی تھی۔ کہنے لگی ہے تلک یوسف آجا میری خواہش پوری کر۔ قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، تو میرے آقا کی امانت ہے اور میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تیرے شوہر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، انہو ربی، وہ میرا مربی ہے، وہ جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر بھاگے، دروازے پہ پہنچے تو اللہ کی قدرت سے دروازے کھلتے چلے گئے اور آپ دوڑتے چلے گئے۔ زلیخا پکڑنے کے لیے بھاگی، یوسف ہاتھ کو نہیں آئے۔ جب آخری پھاٹک پہ پہنچے ہیں، آخری گیٹ پہ، اور آپ جیسے ہی باہر جانا چاہتے ہیں، زلیخا نے پیچھے سے آپ کا قمیص پکڑ لیا، تو آپ نے جھٹکا جو مارا تو ٹر بول کے قمیص پیچھے سے پھٹ گیا اور آپ اچھل کے باہر چلے گئے۔ واستبق الباب، حضرت یوسف زلیخا جیسے باہر پہنچے، زلیخا کا شوہر باہر آ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ آج دروازہ بند کیوں ہے، اور یہ اس حال میں باہر نکلے۔ عورت بڑی مکار تھی، اس نے کہا جی اگر کوئی تمہاری بیوی سے غلط ارادہ کرے تو تم سزا دیں گے نا، اس کو جیل میں ڈالیں گے نا؟ حضرت یوسف نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، یہ جھوٹی ہے، انہیں میرے کو بہکا رہی تھی، میں بچنے کے واسطے بھاگ کے آیا۔ انہیں سمجھ گیا بیچارہ غلطی کس کی۔ اس نے کہا چلو بدنامی ہوں گی، اندر چلو۔ اندر گئے، اس نے کہا اپنے دل سے کہ میرا انتخاب تو غلط نہیں ہے۔ اور ایک دن جو ہے جھولے میں بچہ سو رہا تھا زلیخا کے رشتے کا، وہ بچہ اچانک اٹھ کے بیٹھا اور بولنا شروع کر دیا، جبکہ اس عمر میں بچے بولتے نہیں ہیں۔ اب سارے گھر کے لوگ جمع ہو گئے، رے بچے باتاں کر رہا، سارے جمع ہو گئے۔ بچہ کہنے لگا، ججمنٹ دے رہا ہے کہ اس دن کا یوسف کا قمیص دیکھو، اگر آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی، یوسف جھوٹے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے عورت جھوٹی، یوسف سچے۔
فلما رأى قمیصہ قد من دبر، عزیز مصر نے اس دن کا قمیص دیکھا، جائے واردات تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، سمجھ گیا انہوں بھاگ رہے ہوں گے، انہیں پیچھے سے پکڑ کے کھینچی ہوں گی، اس میں پھٹ گیا ہوں گا۔ اتنے گالیاں دیا اس کو، کہنے لگا یہ سب تمہاری مکاری ہے۔ اور یوسف سے کہا یوسف جان دے جو ہوا اسے نظر انداز کرو۔ یوسف اعرض عن ھذا، عورت سے کہا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اے عورت غلطی تیری ہے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ بہرحال اتنی بوما بوم ہو گئی تھی، پورے گاؤں میں چرچا کیا ہو رہا۔ تو عزیز مصر نے یوسف کو بدنامی سے بچنے کے لیے جیل میں ڈال دیا، اور یوسف جیل میں بلا قصور 12 سال تک رہے، 12 سال جیل میں رہے۔ پھر اللہ نے خود یوسف کی رہائی کا جو فیصلہ کیا تو بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا، درباریوں سے تعبیر پوچھی، درباریوں نے کہا بادشاہ اضغاث احلام، یہ تو پریشان کن خواب ہیں، ایسے خواباں تو دکھتے ہیں، زیادہ پھل پیڑ بھر کے کھائے نا الٹے سیدھے خواباں دکھتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا نا، یہ خواب کوئی خاص معلوم ہو رہا ہے، مجھے تعبیر چاہیے۔ تو انہوں نے کہا وما کنا بتأویل الاحلام بعالمین، ایسے اوگھڑ خواباں کی تعبیر ہمارے کو نہیں آتی۔ بادشاہ نے کہا مجھے تو چاہیے۔ تو ساقی جو تھا کم بخت حضرت یوسف کے ساتھ جیل میں رہا تھا، اور یوسف کی تعبیر دینے سے اس کو رہائی مل گئی تھی، تو آتے ہوئے یوسف سے پوچھا تھا یوسف تمہارا کوئی کام ہے تو بولو، میں بادشاہ کا ساقی ہوں۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ ذرا اپنے بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا، ایک بے قصور کئی سالوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے، نہ اس کی ایفار پھٹی ہے نہ مقدمہ درج ہوا ہے، ذرا بوجھ اپنے بادشاہ سے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ نے اس کو بھلا دیا، ایسا بھولا 7 سال کے بعد یاد آیا کم بخت کو۔ بادشاہ نے جب پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے بتاؤ، کسی نے نہیں بتایا، اس کو یاد آیا۔ وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ قَالَ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ، کہ بادشاہ میں بتاؤں گا اس کی تعبیر۔ بادشاہ نے کہا کھیڑے کے یڑے بیٹے، اتنے بڑے بڑے عالمہ نہیں بتا رہے، انہیں بتائیں گا، یہ سخے کا بچہ۔ اس نے کہا بادشاہ میں نہیں، جیل میں ایک بہت بڑا عالم ہے جس کی تعبیر دینے سے میں یہاں آج پہنچا ہوں، آپ میرے کو بھیجو، میں تعبیر لے کے آتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جلدی سے لا۔ گیا، یوسف مایوس بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں اب کب تک رہیں گے، نہ کوئی ایفار پھٹی ہے اور نہ کوئی مقدمہ درج ہوا ہے۔ وہ پہنچا، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف۔ اس نے کہا یوسف بہت سچا آدمی ہے، ایک خواب بادشاہ دیکھا ہے، ذرا تعبیر پوچھنے کا ہے۔ کتنا غصہ آنا اس پہ، عام رہتے تو جوتے مارتے تھے، اب یاد آیا کہ بیٹا تیرے کو، لیکن پیغمبر بڑے بااخلاق ہوتے ہیں۔ بہرحال پوچھا کیا خواب ہے، اس نے بتایا، آپ نے تعبیر بتائی کہ خواب میں 14 سال کی پلاننگ بیان کی گئی ہے، 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، اس کے بعد 7 سال قحط اور دشکاری کے ہوں گے۔
اور خالی تعبیرش نہیں دی بلکہ پلاننگ بھی بتائی. شروع 7 سال میں اتنا اناج اگاؤ کہ 14 سال کے لیے کافی ہو جائے، پھر 15ویں سال بارشیں ہوں گی، اناج اگیں گا. اب اس نے جا کے جب تعبیر بیان کی تو بادشاہ حیرت میں رہ گیا، اتنا بڑا عالم میرے ملک میں ہے اور وہ بھی جیل میں. تعجب نہ کرو، ہاں جی، کبھی کبھی عالم جیل میں بھی رہتے. تم سوچتے ہوں گے عالمہ کیا قصور کرے؟ بے قصور ہونا ہی اس دنیا میں قصور والا ہونا ہے. ہاں جی، ہاں، اللہ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال بادشاہ نے بہت عزت کے ساتھ آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا میں چاہتا ہوں میرے خواب بھی بیان کرو اور تعبیر بھی بیان کرو. خواب انہیں دیکھا بیٹا، ان کو بولا کیا خواب ہے تم بیان کرو. اللہ کے نبی تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا. اتنی تفصیل کے ساتھ خواب بیان کرا، وہ بیٹے کو بھی یاد نہیں تھا ہوتا. پھر تعبیر بیان کی تو اس نے کہا یہ سب کون کریں گا؟ معلوم ہوا اس زمانے میں بھی بے معنی کی کمی نہیں تھی. ہاں جی، کہیں عوام بھوکی نہ مر جائے. اس نے کہا یوسف یہ کون کریں گا یہ سب؟ آپ نے دیکھا یہ پریشان ہے. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. کا بادشاہ فکر نہ کو کرو، تم میرے کو ملک کا وزیر خزانہ بنا دو، وتھ منتری بنا دو، میں سب سنبھال لیتا ہوں. بادشاہ بہت ہوشیار تھا، فوراً نہیں بنایا. 1 سال اپنا مہمان رکھا، قریب سے آپ کے اخلاق کو دیکھا. اس کے بعد باضابطہ آپ کے لیے تخت بنایا، تاج بنایا اور ایک تقریب منعقد کی. باضابطہ آپ کو تخت پہ بٹھایا، سر پہ تاج رکھا، کمر میں تلوار باندھی اور کہا یوسف آج سے آپ اس ملک کے بادشاہ ہیں. اور خود گوشہ نشین ہو گیا. یوسف علیہ السلام نے وہ تمام انتظامات کیے، 14 سال کی پلاننگ. اور پھر مختصر یہ کہ آپ کے والد کے بستی میں بھی قحط پڑ گیا اور وہ بھائی اناج لینے کے لیے آئے. آپ نے پہچان لیا، انہوں نے آپ کو نہیں پہچانا. بہرحال ان کو اناج بھی دیا اور ان کے پیسے ان کے اناج کے تھیلوں میں ڈال دیے، چھپا دیے. 2 سفر ان کے ہوئے. تیسرے سفر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں ہی وہ تمہارا گم شدہ بھائی یوسف ہوں. تو انہوں نے بہت شرمندگی کا اظہار کیا، بھیا ہمیں معاف کر دے. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی فرد جرم عائد نہیں کرتا. پھر پوچھا بابا کیسے ہیں؟ 40 سال گزر گئے تھے بابا سے جدائیگی میں، اور دوسری روایت میں 80 سال. ابن عباس کی روایت ہے 40 سال باپ بیٹے جدا رہے. یاد آئی اپنے بابا کی. انہوں نے کہا بھیا بابا تمہاری یاد میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں ختم ہو گئی، ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اندھے ہو گئے ہیں، آپ کو بہت یاد کرتے ہیں. حضرت جبرائیل نے یوسف سے کہا یوسف اپنا جھبا بھیجو ذرا بابا کے پاس، ان کے چہرے پہ ڈالے تو آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی. یہ جنتی جھبا تھا. ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تھے نا تو جبرائیل نے ان کو لا کر پہنایا تھا. پھر ان کے بیٹے کے پاس رہا، پھر پوترے کے پاس.
یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو دیا تھا، چنانچہ انہوں نے وہ جھبا بھائی کو دیا، کہا بابا کے چہرے پہ ڈالو، چہرے پہ ڈالتے ہی آنکھیں روشن ہو گئی۔ یہ معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا۔ پھر کہا اپنے بال بچوں کو اور اماں بابا کو لے کے آ جاؤ۔ یہ اماں سوتیلی اماں تھی، حقیقی اماں تو بچپن میں مر گئی تھی۔ جب یہ لوگ پہنچے ہیں یوسف کے دربار میں تو بابا کو وہ خواب یاد آیا، اور یعقوب علیہ السلام فوراً سجدے میں گر پڑے۔ آپ کی بیوی لیاہ بنت لیان بھی، اور 11 بیٹے سجدے میں گر پڑے۔ سجدے سے جب سر اٹھایا تو یوسف نے فرمایا ھذا تأویل رؤیایا من قبل، بابا یہ پہلے جو میں خواب دیکھا تھا نا اس کی تعبیر ہے نا یہ؟ فرمایا ہاں بیٹے، اسی خواب کی تعبیر۔ تو یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، یاد رکھو۔ لیکن شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کو منع کیا گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے اللہ کے نبی سے ذکر کیا، یا رسول اللہ، ملک فارس کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ تو اس سے بھی زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا سلمان، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ نہیں۔ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں ایک اونٹ آیا اور آپ کے سامنے اس نے سجدہ کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ایک جانور آپ کی تعظیم میں سجدہ کرتا ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ کیوں نہ کریں؟ حضور نے فرمایا نہ، اللہ کے علاوہ اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ نہیں۔ تو سجدہ تعظیمی پچھلی شریعت میں جائز تھا، اسی لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، یعنی آدم کے سامنے تعظیم سے جھک جاؤ۔ لیکن شریعت محمدیہ میں اس کو بھی منع کیا گیا۔ اچھا جی، بہرحال اللہ کی نعمتیں دو قسم کی ہیں، ایک تو ظاہری نعمت ہے، اور یہ ایک دوسری نعمت معنوی نعمت ہے، اور وہ ہے علم اور عزت۔ اللہ نے یہ دونوں نعمتیں آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، علم سے بھی نوازا، وعلم آدم الاسماء کلہا، اور دوسرے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ بہرحال اب جو ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین پر ایک خلیفہ۔ خلیفہ کہتے ہیں نائب، اسسٹنٹ۔ تو آدم زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے والے۔ اور اس کے بعد جتنے نبی آئے، ہر نبی اپنے زمانے میں خلیفۃ اللہ فی الارض تھا، اور یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد
اب جو خلافت کا سلسلہ شروع ہوا وہ رسول کی خلافت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور آپ کے بعد جو خلفاء ہوئے وہ خلیفۃ الرسول تھے، خلیفۃ اللہ نہیں تھے۔ خلیفۃ اللہ تو انبیاء کرام ہوئے، اور آپ کے بعد خلافت رسول کا سلسلہ پھر جاری ہوا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وہ وقت یاد کرو۔ اس سے آیت شروع ہوتی ہے نا تو پچھلے تاریخ کا حوالہ دیا جاتا ہے، چونکہ یہ واقعہ پیش آ کے زمانہ ہو گیا، تقریباً 7000 سال سے پہلے کا واقعہ ہے یہ، 7000 سال سے زیادہ کا۔ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں 2 مخلوق کو اللہ پیدا کر چکا تھا، ایک فرشتے، دوسرے جنات۔ فرشتے آسمان میں رہتے تھے اور جنات زمین پہ رہتے تھے۔ جیسے ہم لوگ زمین پہ ہیں نا جی، تو ہم سے پہلے ہزاروں سال جنات کی ایسی بستیاں تھیں جیسی ہماری ہیں، ان میں نکاح ہوتے تھے، ان کے بچے ہوتے تھے، ان میں حکومت تھی، ان میں نیک بھی تھے، بد بھی تھے۔ نیک کم تھے کیونکہ جنات کو اللہ نے پیدا کیا آگ سے، اور فرشتوں کو پیدا کیا نور سے، اور انسان کو پیدا کیا مٹی سے۔ مٹی بولے تو خالص مٹی نہیں ہے، اور بھی مکس ہے، مٹی، آگ، پانی، ہوا، لیکن زیادہ غالب عنصر مٹی کا ہے، اس لیے انسان کو مٹی کا پتلا کہا جاتا ہے۔ تو فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور جنات آگ سے پیدا کیے گئے، اور ہم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ دیکھو مٹی میں عاجزی ہوتی ہے، اس لیے کوئی بھی کھندل کے جاتا مٹی کو، انسان، جانوراں مٹی کبھی بولتے گا کیا رے ہمارا کچھ کھندل رہے کیا، کبھی شکایت نہیں کرتے۔ مٹی میں عاجزی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مٹی کا انسان، اس میں بھی ٹینشن ہے، ہاں جی۔ عورت ذرا ٹیڑھا بولی رہے انہیں سیدھا طلاق طلاق طلاق، ہاں۔ پھر بعد میں احساس ہوتا، بولتا مول صاحب وہ غصے میں بولا تھا جی۔ میں بولتا ہوں بیوقوف کے بچے، طلاق کبھی کیا محبت میں ہوتی کیا، ٹینشن میں ہوتی؟ اتنا ٹینشن لینا کہیں کو؟ مٹی کا پتلا ہے نا، تھوڑی تو بھی عاجزی رہنا، تھوڑی تو بھی نرمی رہنا۔ جب انسان میں ٹینشن ہے تو جو انگار سے پیدا ہوئے جنات، ان میں کتنا ٹینشن ہوگا، ہاں جی۔ لہٰذا لڑتے رہتے تھے بیٹے، مار دھاڑ کاٹ، اور خدا کی نافرمانی بہت زیادہ کرتے تھے۔ ان میں ایک بندہ تھا بڑا نیک، بڑا عبادت گزار۔ زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جس پر اس نے اللہ کے لیے سجدہ نہ کیا۔ اس کی عبادت سے اللہ بہت خوش ہوا، اسے آسمانوں پہ بلا لیا۔ اچھا، وہاں بھی اللہ کی اتنی عبادت کرا، آسمانوں پہ کوئی جگہ ایسی خالی نہیں تھی جس پر اس نے اللہ کی عبادت کے لیے سجدہ نہ کیا۔ اللہ بہت خوش ہوا اور اسے جنت کا انچارج بنا دیا، جنت کی چابیاں اس کو دے دی، اور اتنے علم سے نوازا کہ فرشتوں کا معلم بنا دیا۔ فرشتے جھولا دیتے تھے اس کو جنت میں، اور انہیں درس دیتا تھا۔ 20,000 سال تک اس نے فرشتوں کو درس دیا۔ کتنا بڑا عالم ہوں گا،
ہاں جی، اچھا 14,000 سال تک اس نے اللہ کے عرش کا طواف کیا. کتنا بڑا حاجی ہوں گا. بس فرشتے اس کا اتنا احترام کرتے تھے، اس کا نام لے کے کوئی بھی نہیں پکارتا تھا، اس کے القاب سے اس کو پکارتے تھے. او ولی، او تقی، او عارف، او زاہد، او خازن. لیکن اس کا نام لوح محفوظ میں ابلیس لکھا ہوا تھا. اس کا انجام یہ ہونے والا تھا. یاد رکھو، کوئی اپنے انجام سے واقف نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے موجودہ حالات پہ حکم نہ کو لگاؤ، اس کے فائنل کا انتظار کرو. بس جی اس کو غرور ہو گیا اپنے علم پر، تقوی پر، عبادت پر. یہ غرور میں آ گیا. اب جو ہے زمین پہ جو جنات تھے ان کی شرارتیں جب بہت بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ جناتوں پہ عذاب نازل کرے، اور ان کا امیر بنایا یہ استاد جی کو. ہاں جی، عزازیل اس کا نام تھا، عزازیل. اس کو اس ریجمنٹ کا کمانڈر بنایا. اب یہ فرشتے اس کی کمانڈ میں زمین پہ آئے اور جناتوں کو مار مار کے زمین سے بھگا دیا، سمندروں کی جانب اور جزیرۃ الجبال کی جانب. اب تم بولیں گے اب جو جناتاں لگ رہے انہوں کہاں سے آئے؟ یہ بچے کچے ہیں، باقی اصل جو ہے ان کو زمین سے نکالا گیا ہے، وہ سمندروں اور جزیرۃ الجبال کی جانب ڈھکیل دیے گئے. جب زمین خالی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے تذکرہ کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے فرمایا فرشتوں، میں سرزمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، ایک مخلوق پیدا کروں گا جو زمین کے جنس سے ہوگی، یعنی مٹی سے. اب یہ کیا ان سے مشورہ لیا کہ اللہ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں. صورت مشورے کی تھی تاکہ دنیا میں انسان کوئی بھی کام مشورے سے کرے. بہرحال اللہ نے تذکرہ کیا کہ میں سرزمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں جو مٹی سے ہوگا. فرشتوں نے کہا اے اللہ، آپ ایسے کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو فتنہ فساد مچائے گا اور مار دھاڑ کاٹ خون ریزی کرے گا. اگر خلیفہ بنانا ہے، ہم ہیں نا پرانے خادم، اور ہم ہمیشہ آپ کی تسبیح تحمید تقدیس بیان کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا خاموش، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی انسان کی صلاحیتوں کو جو اللہ جانتا ہے کوئی نہیں جانتا. فرشتوں کو تو اس وقت احساس ہوا جب معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں تو جبرائیل نے کہا ھذا سدرۃ المنتہا. حضور نے پوچھا جبرائیل میرے راہبر کیوں رک گئے، آگے کیوں نہیں چلتے؟ تو جبرائیل نے کہا اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بھی سوزد پرم.
یہ سدرۃ المنتہا میرے درجوں کی انتہا ہے، اگر آگے بال برابر بھی بڑھ جاؤں تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، کہ اس کے آگے اللہ کے انوارات و تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر کہا یہ آپ کا مقام ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ اللہ نے رف رف کی سواری بھیجی، ایک سبز مسند آئی، اللہ کے رسول اس پر تشریف فرما ہوئے اور وہ لے کے چلی، جیسے وڑن تشتری رہتی نا جی، وہ مسند سبز وہ آپ کو لے کر چلی، اور حضور اور بڑھے یہاں تک کہ مقام صریف الاقلام پہ پہنچے، جہاں تقدیر کے قلم کے لکھنے کی کھرکھراہٹ آپ نے سنی، اور آگے بڑھے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اور قریب ہوئے اپنے رب کے، یہاں تک کہ فاصلہ ایک کمان یا 2 کمان کا رہ گیا۔ اللہ نے آپ کو اپنے عرش معلیٰ پہ بلایا، اور پتہ نہیں کیا کیا راز و نیاز کی باتیں کی ہوں گی، کیا کیا وعدے کیے ہوں گے امت کے لیے، کیا کیا فیسلٹیز اللہ نے نبی کو عطا کی ہوگی، وہ اللہ جانے، وہ اللہ کا نبی جانے۔ ہاں جی، بلا فصل ہے وصل 2 محرموں کا، حجابوں کا پردہ اٹھا چپ کے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے جو وحی بھیجی اپنے بندے کی طرف جو بھیجی، یعنی اس کو بھی راز میں رکھا، کیا کیا باتیں ہوئے۔ بہرحال ضرور ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں چنگے، ہاں جی، ہمارے کو ٹینشن نہیں ہے لیکن بہرحال ایمان پہ قائم رہو، باقی گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، ہاں جی، اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے بہت سی فیسلٹیز اللہ سے مانگ لی ہیں، ظاہر نہیں کی، ظاہر کیے تو ہم عمل کرنے ہی چھوڑ دیں گے، ہاں جی، مبہم رکھا گیا۔ اچھا، تو بہرحال انسان کی صلاحیتوں کو فرشتے نہیں جانتے تھے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے، ہم ابھی پیدائش نہیں ہوئے تھے، ہمارے بارے میں یہ تبصرہ کرنے والے ہوتے کون؟ ان کو کیسے معلوم کہ انسان فتنہ فساد مچائیں گا یا قتل و غارت کریں گا؟ فرشتوں کیسا معلوم؟ ابھی ہم تو پیدائش نہیں ہوئے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے، فرشتوں نے ہمیں جناتوں پہ قیاس کیا کہ جناتاں زمین پہ رہتے تھے، اتنی شرارت کرے، اب زمین سے ہی اگر جس مخلوق کو پیدا کیا جائے گا وہ کتنی شریر ہوں گی۔ تو فرشتوں نے ہم کو جناتوں پہ قیاس کیا اور کہا اللہ کئی کو پیدا کر رہے ایسوں کو، تو فساد مچائیں گے اور خون ریزی کریں گے۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، حالانکہ اللہ ہم ہمیشہ تیری تسبیح، تیری تحمید، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، کبھی نافرمانی کرتے کیا؟ نہیں کرے، کبھی نہیں کرے۔ فرشتوں میں نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے، فرشتے چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے کیونکہ خیال ہی نہیں آتا ان کو، ہاں جی، اور شیطانہ چاہ کر بھی نیکی نہیں کر سکتے، اور انسانوں میں دونوں صلاحیت رکھی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، گناہ کی صلاحیت بھی ہے، نیکی کی صلاحیت بھی، اس لیے اصل امتحان ہمارا ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا خاموش، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب فرشتے اللہ کے حکم پہ خاموش ہو گئے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے پھر آدم کو پیدا کرنا چاہا تو جبرائیل امین کو زمین کی طرف بھیجا کہ جا زمین سے مٹھی لے کے آ۔ جبرائیل آئے، زمین سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تیری مٹھی لے جا رہا ہوں، ایک مخلوق اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ زمین رونے لگی، کہا جبرائیل خدا کے واسطے میری مٹی نہ کو لے جاؤ، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے جو مخلوق پیدا کی جائے گی ان میں نافرمان بھی ہوں گے، اور نافرمانوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے، جہنم کی آگ۔ زمین اتنا روئی کہ جبرائیل کو رحم آ گیا، واپس چلے گئے۔ جانے بیچاری رو رہی، کئی کو لینا، چلے گئے۔ تم بولیں گے زمین کیسا روتی؟ ہمارے لیے سب بے جان نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے تو سارے مخلوق جاندار ہیں، ہر چیز میں جان ہے۔ یہ اور بات ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ سائنسداناں پہلے انکار کر دیے تھے، پتھر میں جان نہیں رہتی، اب ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ ہاں پتھر میں بھی جان ہے، ہر ذرے میں جان ہے۔ ہاں جی، لوگ پہلے اماؤنٹ لکھتے، بعد میں جو ہے اس کا ٹوٹل مارتے۔ اللہ کے پاس پہلے ٹوٹل ہوتا، بعد میں اماؤنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جاننے والا ہے نا۔ تو بہرحال جبرائیل واپس گئے کہ اللہ انہیں بہت رو رہی، رحم آ گیا، میں چھوڑ کے آ گیا۔ اللہ نے میکائیل کو بھیجا، تو جا۔ میکائیل کے پاس ساتھ بھی وہی ہوا، ان کو بھی رحم آیا، واپس چلے گئے۔ اسرافیل کو بھیجا، ان کو بھی رحم آ گیا، جان دے انہیں رو رہی، کئی کو لینا، چلے گئے۔ اللہ نے اسرائیل کو بھیجا، تو جا۔ اسرائیل آئے، کہا اللہ کا حکم ہے تیری مٹھی لے رہا ہوں۔ انہیں رونے لگی، اسرائیل نکو لے جاؤ، میرے سے جو نا فرمان مخلوق پیدا ہوں گی، اللہ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا۔ اسرائیل نے کہا تو رو یا نکو رو، میں تو لے جا رہا ہوں، رحم نہیں آیا۔ لہٰذا وہ مٹھی لے کر گئے۔ کتنے مقام سے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 60 مقام سے مٹھی لی۔ اب ظاہر بات ہے ہر جگہ کی مٹھی کا کلر الگ ہے، کہیں کالی ہے، کہیں سفید ہے، کہیں ادھر جاؤ کرناٹک میں لال مٹھی، ہر جگہ مٹھی کا کلر الگ ہے۔ اچھا، ہر زمین کی خصوصیت الگ الگ ہے، کہیں کے لوگ نرم ہوتے ہیں، جیسے ادھر کرناٹک جنوب میں گئے نا، اتنے میٹھے لوگ، ہاں اتنے میٹھے باتیں پوچھو مت۔ اچھا، ہمارا علاقہ بولے تو معتدل ہے، پھر ادھر اوپر چل جاؤ نا، اتنے سخت لوگ ہیں پوچھو مت، یو پی ہے، پنجاب ہے، اور آگے گئے تو پڑوسی ملک، پھر افغان، عراق، ایران، وہاں تو لڑے بغیر ان کو چین ہی نہیں آتا۔ فلسطینیاں سامنے جو ہے گولیاں ڈال رہے اسرائیل، انہوں جو ہے غلیلوں سے پھترے مار رہے مگر لڑنا نہیں چھوڑے۔ تو بعض زمین کی خصوصیت رہتی ہے، یہی بات سمجھ میں۔ تو 60 مقام سے مٹھی لی گئی، کلر الگ الگ، خصوصیات الگ الگ۔ اسی لیے آدم کی اولاد مختلف رنگ اور مختلف مزاج کی ہو گئی۔ یہ دیکھو نا، ایک اماں بابا کے 5 بچے، ایک کالا، ایک گورا، ایک ناکیلا، ایک چپٹا، ایک گڈھا، ایک لمبا۔ کم سے کم سائزاں تو ایک ہونا نا جی۔ کوئی بھی کارخانے میں جو چیز بنتی نا، سائزاں ایک رہتے نا۔ اب یہاں بھی رہنا، کیا بولتے ہیں پربھنی کے ہوشیار لوگ، یہ اللہ کی حکمت ہے۔
گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ باغیچے میں خالی گلاب کے پھولا ہیں، اچھا دکھتا ہے، اچھا نہیں، اس میں ہر قسم کے پھول ہیں، گلاب بھی ہے، چمیلی بھی ہے، موگرا بھی ہے، کتنا بہترین معلوم ہوتا ہے۔ مجھے دنیا اسی طرح خوبصورت ہے۔ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ اسی لیے آدم کی اولاد مختلف رنگ مختلف مزاج کی ہو گئی۔ دیکھو ایک ہی اماں بابا کی اولاد ہے، 4 بچے ہیں، ایک کانگریس میں، ایک بی جے پی میں، ایک شیو سینا میں جی، اور ایک دوسری پارٹی میں۔ ارے ایک اماں بابا کی اولاد ہیں، خیالات تو ایک رہنا نہیں۔ اچھا اس میں نہیں، اور دوسری پارٹیاں ہیں، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی جماعتی ہے، جی سگے بھائیاں، الگ الگ پارٹیاں ہر ایک کے۔ تو آدم کا پتلا تیار کرنے کی جو مٹھی لی گئی نا 60 مقام سے، 60 مقام سے، اس لیے ان کی اولاد مختلف رنگ مختلف مزاج کی ہو گئی۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اسرائیل جان نکالنے پہ مقرر کیے گئے، کیونکہ رحم آیا تو پھر جان کیسے نکالیں گے؟ اب مرنے والا مرنے قریب رہتا، سب روتے بیٹھتے، عورت روتی، بچے روتے، معصوم بچے، انہیں اگر رحم کرا تو پھر کوئی کسی کی جان نہیں جاتی نا۔ اب انہیں روح نکالتا، عورت روتی بولتی اللہ اس کو لے جانے کے بجائے میرے کو لے جانا تھا، انہیں پلٹ کے بولا ٹھہر تیرے واسطے بھی آتا ہوں۔ ہاں جی، ان کو رحم نہیں آتا۔ ان سے پوچھا گیا تمہارے کو کبھی تو بھی رحم آیا تھا کیا کسی پہ؟ کہا ہاں ایک مرتبہ آیا تھا کہ ایک کشتی ٹوٹ گئی، ایک تختے پہ ایک عورت اور اس کا دودھ پیتا بچہ، دونوں بچ گئے۔ اب وہ معصوم بچے کا اس ماں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ نے حکم دیا اس عورت کی جان نکال۔ مجھے اس بچے پہ بہت رحم آیا کہ دریا میں ایک تختے پر ایک ماں ہی تو سہارا تھی اس معصوم بچے کا، اللہ کا حکم آیا اس کی ماں کی روح نکال۔ اس بچے پہ مجھے بہت رحم، بہت ترس آیا۔ پھر بچہ تو بچ گیا، لیکن یہ بچہ جب بڑا ہوا نا، اللہ کا ایسا باغی ہو گیا کہ اس نے ڈپلیکیٹ جنت بنائی۔ یہ تھا شداد، جس پہ رحم آیا تھا نا، جان دے بول کے چھوڑ دیے تھے، انہیں ایسا باغی بن گیا اللہ کا کہ مد مقابل اس نے جنت تیار کی، سونے کے جھاڑاں لگایا اور ہیروں کے پھلاں لگا دیا اس کو۔ اب اس کا اناگریشن باقی تھا، ادگھاٹن، اپنے فوج لشکر کے ساتھ اناگریشن کے واسطے پہنچا ادگھاٹن کو، دیکھا گیٹ میں اندر کوئی تو بھی پہلے کھڑا ہوا ہے، بڑا غصہ آیا، یہ ربن کاٹنے سے پہلے اندر کیسا گیا؟ بڑے غصے میں اس نے کہا کون ہے تو، میرے سے پہلے کیسا گیا تو؟ انہیں بولا ذرا قریب آئے تو کان میں بولتا ہوں کون ہوں۔ اب وہ بعض ضدی رہتے، انہیں بولا اچھا جلدی بول۔ انہیں بولا میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینے کے واسطے آیا ہوں۔ اب گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا ذرا ایک قدم اندر جان دے، میری بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لو۔
انہوں نے کہا نہ، گیٹ کے باہر ہی تیری جان نکالنے کا حکم ہے، کیونکہ پہلے رحم کھائے تھے نا، رحم کھائے تو انہیں جلا کھایا بیٹا، آپ کیسا چھوڑتے اس کو؟ آدمی ایک مرتبہ دھوکہ کھاتا، دوسری مرتبہ کھاتا کیا؟ گیٹ کے باہر ہی اس کی روح نکالی، گھوڑے پہ سے نیچے گرا، اپنی بنائی ہوئی جنت کا ادگھاٹن بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو ان کو کسی پہ رحم نہیں آتا۔ اچھا، ایک صاحب تھے، انہوں نے حدیث سنی، اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں جاتے۔ انہوں کیا کرے، یہ تو بہت اچھی حدیث ہے، کیونکہ روح نکالنے والا فرشتہ ہے نا۔ انہوں نے کتا پال لیا کہ کتے کو دیکھ کے ملک الموت ریٹرن چل جاتے، جانتے رہے بھائی کتا ہے بول کے، روح نہیں نکالتے، ہمیشہ کتا لے کے پھرنا۔ ایک صاحب پوچھے، ارے بھائی یہ کتا ساتھ میں کئی کو رکھتے ہیں؟ انہوں بولے حدیث میں ہے نا، جہاں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، اور روح نکالنے والا فرشتہ ہے نا، تو میری روح نکالنے کو آیا تو انہیں کتا دیکھ کے واپس ہو جاتا۔ وہ صاحب بولے ابے دیوانے، کتے کی روح نکالنے والا بھی کوئی تو بھی ہوں گا نا، وہ تیری روح نکالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو جان نکالنے پر مقرر فرمایا، کسی پر رحم نہیں آتا ان کو۔ تو آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے لیے 60 مقامات سے مٹی جمع کی گئی۔ کہاں پہ؟ کعبۃ اللہ، مکہ اور طائف کے بیچ کے میدان میں، مکہ اور طائف کے بیچ کے میدان میں۔ مکے سے طائف 80 کلومیٹر ہے، تو بیچ میں جو میدان ہے اس میں مٹی جمع کی گئی۔ اللہ نے اس پر 40 بارشیں برسائی۔ جب وہ اچھی طرح سے کیچڑ بن گیا، اور کیچڑ جب سڑتا ہے نا اس میں چکناہٹ پیدا ہوتی، اس کے بعد کوئی ہنڈی بنائے نا اور اس کو اچھا پکا دی انگار پہ، ایسا بجائے تو ٹن ٹن بولتی ہے، یعنی یہ پکی ہے۔ اور اگر مٹی کو سڑنے نہ دے اور فوراً کوئی ہنڈی بنائے، ہاں جی اس کو کتا بھی پکا، ایسا مارے تو ڈھب ڈھب بولتی، جلدی پھٹ جاتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے لیے مٹی جو جمع کی، اس کو سڑنے کے لیے چھوڑ دیا، بارشیں برسائی، اس میں جب لیس پن آ گیا، چکناہٹ، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم کا پتلا بنایا۔ آدم کا یاد رکھو، آدم کی ہائٹ تھی 60 گز، 60 گز۔ اب بعد میں سوچو کتنا لمبا ہوں گے، 60 گز کے تھے آدم۔ تو آدم کا پتلا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ قرآن کریم میں لفظ آیا ہے، جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے فرمایا کیوں رے تو سجدہ کیوں نہیں کرا؟ لما خلقت بیدیا، یدیا بولے تو اپنے ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو امر کن سے پیدا کیا، ہو جا، وجود میں آ گئی، لیکن 4 چیزوں کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ ان چیزوں کی شرافت اور کرامت پہ دلیل ہے۔ نمبر 1 عرش، نمبر 2 قلم، وہ قلم جس نے اللہ کے حکم سے تمام مخلوق کی تقدیریں لکھی، اور نمبر 3 جنت عدن، اور نمبر 4 حضرت آدم علیہ السلام۔ جب پتلا تیار ہوا تو یہ جو ابلیس تھا نا،
عزازیل یہ فرشتوں کے ساتھ گھومتے گھومتے وہاں پہنچا اور کہنے لگا ذرا اندر سے جا کے دیکھتا ہوں کیا ہے اندر. اندر گھوم کے واپس آیا, کہا اندر کچھ نہیں رہے, اندر پورا خالی ہے. پھر کہنے لگا فرشتوں سے اگر اللہ اس کو تم پہ مسلط کرے تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے کہا ہم اطاعت کریں گے, اللہ کا حکم ہے تو اطاعت کریں گے. کہنے لگا اگر یہ مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں اس کی اطاعت کبھی نہیں کروں گا, اور اگر میں اس پر مسلط ہوا رہے اس کو تو تباہ کر کے چھوڑ دوں گا. اچھا, آدم کے پیدا ہونے سے پہلے فرشتے کہتے تھے چاہے اللہ کوئی مخلوق پیدا کرے لیکن ہمارے سے بڑھ کر علم والی اور ہم سے بڑھ کر افضل کوئی مخلوق نہیں پیدا کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا. اللہ نے جمعہ کے دن عصر کے بعد آدم کے جسم میں روح ڈالی. فرشتوں سے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب اس کو میں ٹھیک ٹھاک بنا دوں, اس میں روح ڈالوں اپنی, تو سارے اس کو سجدہ کرنا. سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا. اللہ نے فرمایا کیوں رے, تو سجدہ کیوں نہیں کرا؟ کہنے لگا واہ, ایسا کیسا حکم دیا الٹا, میں سینئر انہیں جونیئر, میں اس کے سامنے جھکوں کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اس کو خاک سے پیدا کیا. بھلا آگ بھی کہیں خاک کے سامنے جھک سکتی کیا؟ اللہ نے فرمایا اچھا, بڑا ہوشیار بن رہا. فرمایا چل یہاں سے, گیٹ آؤٹ. قال فاخرج فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فرمایا نکل یہاں سے, میرے پاس رہ کے غرور کر رہا, چل یہاں سے. اسے جنت سے نکال دیا. پھر اللہ نے آدم کو علم عطا فرمایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, تمام چیزوں کے نام کا علم اللہ نے عطا فرمایا. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نا, ان کا نام, ان کا کام, یہ فلاں چیز ہے اور فلاں کام کی ہے. ثم عرضهم على الملائکة, فرشتے بولتے تھے نا اللہ چاہے کوئی مخلوق پیدا کرے ہم سے زیادہ علم والی نہیں ہوگی, ہم سے زیادہ افضل نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا فرشتوں اچھا جی ان چیزوں کے نام بتاؤ, یہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. کہنے لگے پروردگار ہمارے کو نہیں معلوم. فرشتے جھوٹ نہیں بولتے نا. فرشتوں نے کہا اللہ جتنا تو سکھائے نا اتنا چ معلوم, ان چیزوں کے نام ہمارے کو نہیں معلوم. ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. فرمایا فرشتوں ان چیزوں کے نام تو بتاؤ ذرا, یہ پہلا ایگزام ہے. اللہ نے جو
فرشتوں سے لیا. آدم بھی وہ ایگزام میں بیٹھے. اب فرشتوں نے کہا ہمارے کو نہیں معلوم. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. کہنے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا، یعنی ہمارے کو نہیں معلوم یہ کیا ہیں. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے. اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا آدم تو بتا ان کو ان چیزوں کے نام. فلما انبأہم باسمائہم، آدم نے فٹافٹ نام بتائے، اس کا نام یہ ہے اور اس کا یہ کام ہے، یہ نام ہے اور یہ کام کی ہے. ایسا فٹافٹ فرشتے تو حیرت میں پڑ گئے، ارے ہمارا بادشاہ ہے مگر کیا ذہین ہے، کیا علم ہے. فرشتے اتنا متاثر ہوئے. دیکھو انسان کی عزت علم سے ہے، دنیا میں علم والوں کی عزت ہے، جاہلوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. کتنے بڑے خاندان کا رہندے، انہیں مرشد کا بیٹا کیوں نہیں رہندے؟ ہاں جی، عالم کا بیٹا کیوں نہیں رہندے؟ علم کی عزت ہے دنیا میں. فرشتے بہت متاثر ہوئے. فلما انبأہم باسمائہم، آدم نے جب بتا دیا ان چیزوں کے نام. قال الم اقل لکم، اللہ نے فرمایا کیوں میں نے نہیں کہا تھا تم سے؟ انی اعلم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں آسمان و زمینوں کے غیب کو. غیب کسے بولتے ہیں؟ جو ہماری نظر سے پوشیدہ ہے وہ غیب ہے. لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. اللہ کے لیے غیب اور مشاہدہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ کے سامنے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے تھے نا، میں سب جانتا ہوں. بہرحال آدم کے علم سے فرشتے بہت متاثر ہوئے. اب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور ہم نے کہا، وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سب سجدہ کرو آدم کو. تو یہ سجدہ اگر سجدہ حقیقی ہے تو اللہ کے لیے سجدہ تھا. آدم کی حیثیت قبلے کی تھی. ہاں جی، اسجدوا لآدم کے معنی ہیں اسجدوا الی آدم. آدم کی حیثیت قبلے کی تھی، اور قبلہ قابل احترام ہوتا ہے. تو حقیقی سجدہ اگر تھا تو سجدہ اللہ کے لیے تھا، اور آدم کی حیثیت قبلے کی تھی. دوسرے معنی آیت کے اسجدوا لآدم، یہ لام جو ہے سبب کے معنی میں ہے. تم آدم کی عزت اور اس کے وقار کو تسلیم نہیں کر رہے تھے نا، اب علم سے سمجھ میں آیا، لہذا اسی وجہ سے اب آدم کے سامنے سجدہ کرو. اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ یہ سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی ہے، تعظیماً جھک جانا. سجدہ کہتے ہیں کسی کی عظمت شان کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا، تذلل. اور یہ صرف اللہ کے سامنے ہی درست ہے. اور آدم کے لیے جو سجدہ تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، جو شریعت محمدیہ میں اس کو منع کیا گیا.
فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کیونکہ وہ تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، فوراً سجدے میں گرے۔ کتنے دیر تک سجدہ کیا؟ جتنا ٹائم عصر سے مغرب کے درمیان ہوتا ہے نا، اتنی دیر تک فرشتے سجدے میں گرے رہے۔ الا ابلیس، لیکن وہ ابلیس جو تھا نا، ان کا استاذ، انہیں اکڑ کے کھڑا رہا، سجدہ نہیں کیا انہیں۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا استاد جی اکڑ کے کھڑے ہیں، تو فرشتوں نے شکرانے میں اور ایک سجدہ کیا۔ اسی لیے دیکھو نماز میں ہر رکعت میں ہر چیز سنگل ہے، لیکن سجدے ڈبل ہے۔ کیوں؟ ہاں جی، اس لیے کہ پہلا سجدہ حکم کا ہے اور دوسرا سجدہ شکرانے کا ہے، کہ اللہ نے اس کے حکم پر سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس لیے شکرانے کا سجدہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں۔ فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ ایک صحابی نے پوچھا حضور میرے کو یہ بات بہت پسند ہے، میرے کپڑے سب سے اچھے ہو، میرے جوتے بھی اچھے ہو، یا رسول اللہ کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہ، یہ تو نظافت ہے، اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے، بندہ پوش رہے، پاک صاف رہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ فرمایا تکبر یہ ہے حق بات کو نہیں ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ آیا نا سمجھ میں؟ حق بات کو نہیں ماننا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اور ایک ترجمہ ہے اور تھا ہی وہ کافروں میں سے، یعنی اللہ کے علم میں لوح محفوظ میں اس کا انجام پہلے لکھا ہوا تھا، لیکن ظاہر ہوا جب اس نے سجدے سے انکار کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ حضرت آدم کا واقعہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، کہیں پہ تفصیلاً آیا، کہیں پر اجمالاً آیا ہے، اور بھی آیتوں میں یہ واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ جب اس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود کر دیا۔ اللہ نے فرمایا نکل یہاں سے، قال فخرج انک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین، رہتی دنیا تک میری لعنت تجھ پر برستی رہے گی۔ چنانچہ اسے جنت سے نکال دیا۔ انچارج تھا نا جنت کا، ہاں جی، اللہ نے اس کو فرمایا نکل یہاں سے، تجھ پر رہتی دنیا تک لعنت برستی رہے گی۔ اب انہیں نکل گیا، اپوزیشن ختم ہو گیا نا، اب آدم رہ گئے جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن آدم کو پیدا کیا اور جمعہ کے دن ہی آدم کو جنت میں داخل فرمایا۔ حضور نے فرمایا جمعہ کا دن بڑا مبارک دن ہے کہ اسی دن آدم پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے، اور اسی دن جنت سے زمین پہ اتارے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اس لیے تمام جاندار سوائے انسان اور جناتوں کے جمعہ کا سورج نکلتا ہے نا، تمام خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کہیں آج کا دن قیامت تو نہیں واقع ہونے والی۔
اور ایک ہم ہیں، ہمارے کو تو کوئی فکر نہیں ہے، کب بھی آندے قیامت۔ بہرحال آدم اکیلے رہ گئے، تورات میں ہے، اللہ نے فرمایا میں اسے اکیلا نہیں رہنے دوں گا، اس کا جوڑا اس سے تیار کروں گا۔ چنانچہ اللہ نے آدم پہ نیند طاری کی، آدم سو گئے، اللہ نے ان کے بائیں پسلی سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ دیکھو دنیا کے سارے مرد عورت سے پیدا ہوئے، اور عورت کس سے پیدا ہوئی؟ مرد سے پیدا ہوئی۔ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا تمہارے؟ تو دنیا کی ساری عورتیں، پیغمبر بھی عورت سے پیدا ہوئے، یعنی ماں سے پیدا ہوئے۔ لیکن عورت کس سے پیدا ہوئی؟ مرد سے پیدا۔ اللہ نے فرمایا خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اللہ نے پہلے ایک جان کو پیدا کیا آدم، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر دونوں کے ملاپ سے پھر پوری دنیا میں انسان مرد عورت کو پھیلا دیا۔ آدم علیہ السلام جب نیند سے جاگے ہیں تو دیکھا ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، کشش ہے۔ تو پوچھا تم کون ہو؟ حوا نے کہا میں حوا ہوں۔ آدم نے پوچھا کے واسطے پیدا ہوئی؟ اس نے کہا آپ کو سکون پہنچانے کے لیے۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ اور یہ سکون سے مراد فطری سکون ہے۔ تم بولیں گے اللہ نے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، شادی کرنے کے بعد گھر میں اتنے کرکریاں ہوتے پوچھو مت۔ ارے یہ قرآن میں تو ہے سکون ہوتا، اور اس کے آنے کے بعد پورا بے سکونی، یہ لاؤ جی وہ لاؤ جی، یہ نہیں لاؤ جی، تمہاری اماں جلا کے کھا رہی، تمہارے بہنا جلا کے کھا رہے، اتنے کرکریاں لگاتے، دن بھر کا تھکا ہوا گھر کو جاتا نا، اب اس کا کیسٹ جو شروع ہوتا نا، تمہارا رات کی نیند حرام ہو جاتی۔ اس لیے میری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بولتا ہوں وہ میاں تھک کے آتا نا، اس کو گھر کے ٹینشنہ سناؤ نہ کو، تھوڑا صبر کرو۔ ہاں جی، اگر شوہر ظالم بھی رہندے تھوڑا صبر کرو، اللہ اس صبر کا پھل تمہیں عطا فرمائے گا۔ عورت سمجھتی ہے یہ مرد بہت جلا کھا رہا میرے کو، یہ زندگی سے موت اچھی ہے، نہیں ابھی ٹھہر، یہ تو صبر کر، اللہ تیری اولاد کو فرما بردار بنائیں گا۔ ایک مرد تیری مان رہا نہیں نا، اللہ تجھے 4 بیٹے دیتا ہے، اور چاروں بیٹے اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں۔ اب حکومت کر، کتنا حکومت کرنا ہے؟ ہاں جی، تھوڑا صبر کرو، اللہ اس کا پھل ضرور میٹھا عطا فرمائے گا۔ اب ہمارے بہنوں بیٹیوں سے صبر ہی نہیں ہوتا، ذرا انہیں کچھ بولا انہیں سیدھا وہ کیا بولتے اس کو، خلطہ، اپنا خلطہ لے کے چلی ماں کے گھر کو۔ ہاں جی، اتنا میرے کو جلا کھا رہے۔ ارے اب ماں باپ بھی جو ہے وہ نہ کم نہیں رہتے، اچھا ٹھیک ہے بیٹا تو یہاں چ رہے، اب خبردار تو مرد کے گھر کو گئی۔ ابھی اماں یہ باوا اس کی زندگی تباہ کر دیتے۔ بیٹی گھر کو آئے نا، اسے رکھو نہ کو، ایک وقت کھانا کھلاؤ، پہنچاؤ جس کا توشہ ہے اس کے گھر کو، زندگی وہاں گزارنا ہے۔ دنیا میں جو طلاقیں ہو رہی نا، کس کی وجہ سے؟ یہ مرد کی وجہ سے نہیں، عورت کی وجہ سے نہیں، یہ اماں باوا کی وجہ سے۔ یہ بات سمجھ میں؟ ہاں جی، یہ بڈھا بڈھی سدھرنے نہیں دے رہے،
اپنی حکومت، تمہاری حکومت ختم ہو گئی، اب دوسرے پارٹیاں حکومت کریں گے. اب اسی پرانے حکومت کے دماغ میں رکھے ہوئے ہیں. خبردار، بچوں کو جینے دو. کبھی اماں جو ہے نا، جب بیٹی جانا بھی چاہے نا، انہیں بولتی ہے اگر تو گئی ہمارا مردہ منہ دیکھیں گی. میں بولتا ہوں ایسے بڈھے مرے تو چچا ہے. کم سے کم بچوں کو سکون سے زندگی تو گزارنے کا موقع ملے گا. یہ بات سمجھ میں. اس لیے یاد رکھو، اپنے بچوں کے گھراں تم پھوڑو مت، بلکہ ان کو جینے دو، ان کی تربیت کرو. اپنے بچیوں کو صبر کی ہمیشہ تلقین کرو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور وعدہ خداوندی ہے تم صبر کرو، اللہ تمہیں نعمتوں سے سکون سے نوازے گا. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، نبی دشمنوں سے الجھو نہ کو. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. 2 کام کرو، نماز کا اہتمام کرو اور قربانی دو. رہ گیا تمہارا دشمن، تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا. یہ 2 کام کرو تو دشمن کو اللہ خود واٹ لگا دیں گا. تمہارے کو ٹینشن کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے سے صبر نہیں ہوتا. بہرحال آدم سے آدم کا جوڑا بنایا، اور پھر اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. آدم اب رہ تو اور تیری بیوی جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. جنت میں جہاں چاہے جاؤ، جو چاہے کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، کوئی روکے گا نہیں. لیکن ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کے قریب نہیں جانا. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. اس درخت کے قریب نہ کو جاؤ. کیا مطلب؟ اس کا پھل نہ کو کھاؤ. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر کھا لیے رہے ہمارا کچھ نہیں، تمہارا نقصان ہو جائے گا. یہ جنت سے گیٹ آؤٹ ہو جاتے پھر. بہرحال ادھر جو شیطان تھا نا، یہ تڑی پار تھا، اندر جنت میں انٹری نہیں ہو سکتی تھی. اس کا ایک دوست تھا، جنت کا دربان، واچ مین. کون تھا وہ؟ سانپ. جنت کا واچ مین تھا سانپ. تو اس نے پلان کیا کہ آدم حوا کو کیسا بھی بہکاتا ہوں، میرے کو نکالے نا ان کو بھی نہیں چھوڑتا. چنانچہ اس نے سانپ سے سازش کی، دیکھ رہے میرے کو کیسا بھی اندر انٹری کرا دے. اب انہیں بھی اس کے باتوں میں آ گیا اور اس کے تھرو جنت میں پہنچ گیا. انہیں آدم حوا ٹہلتے رہے تھے، ٹہل رہے تھے، واکنگ کر رہے تھے. یہ ان کے سامنے آیا، اتنا رو رہا، گھایاں کر کر کے رو رہا. حضرت حوا عورت تھی نا، عورت کے دل میں بہت نرمی. انہوں آدم سے بولے اجی انہیں بیچارہ رو رہا، ذرا پوچھو نا کے واسطے رو رہا. آدم نے پوچھا کیوں رو رہا رے تو؟ انہیں بولا اپنے بارے میں نہیں رو رہا، تمہارے بارے میں سوچ کے رو رہا ہوں. ہاں ہمارے بارے میں رو رہا؟ کہاں؟ اللہ نے جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، معلوم کے واسطے منع کیا؟ کے واسطے؟ کہ وہ پھل کھائے نا جنت میں ہمیشہ رہ سکتے، اور اللہ تمہارے کو ہمیشہ رکھنا نہیں چاہ رہا، اس لیے نکو کھاؤ بولا. هل ادلکما علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. کیا تمہیں میں ایسا درخت نہ بتاؤں، اس کا پھل کھا لیے نا کبھی موت نہیں آتی، ہمیشہ زندہ رہتے، اور ہمیشہ اقتدار رہتا تمہارے کو.
اب انسان اسی دو چیزوں کے واسطے جی رہا اور مر رہا. ہاں جی، ہر انسان چاہ رہا میں مرنا نہیں. اس وجہ سے پربھنی کے دواخانے میں نہیں بچا تو بولتا میرے کو بمبئی لے جاؤ. ہاں، ایک ڈاکٹر کی دواخانے میں اچھا نہیں ہوا، اچھے سے اچھا ڈاکٹر کہہ کے واسطے موت نہیں چاہتا. ہاں جی، تو انسان کی فطرت ہے وہ مرنا نہیں چاہتا. اور دوسری اقتدار، میری چلنا. عورت بولتی میں بولی سو صحیح، مرد بولتا میں کما کے لاتا ہوں، میں بولا سو صحیح. اب دو انا ٹکراتے نا وہ گھر پھٹ جاتا. یہ بات سمجھ میں لے لڑایاں اماں بابا کے، اور بچے سیریل دیکھتے کیسا لڑ رہے، اماں گالیاں کیسا دے رہی، ہاں جی، بابا کیسا مار رہے. یاد رکھو تم کیا کرنا ہے کر لو، لیکن بچوں کے سامنے تماشا نہ کرو. بچوں پہ برے اخلاق کا اثر ہوتا ہے. ہاں جی، ہاں. بہرحال حضرت آدم اور حوا کو اس نے پھسلایا تو حضرت حوا آ گئی لالچ میں. حضرت آدم سے کہنے لگی دیکھو بیچارہ کتنی اچھی بات بولا، اپن جا کے کھا لیں گے نا. آدم بولے نکو، اللہ نے منع کیا ہے. شیطان دیکھا حوا تو میرے چنگل میں آ گئی، آدم پھسل رہے، اس نے ایک پتا اور پھینکا. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اس نے کہا اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں. آدم پھنس گئے اس کی جھوٹی قسم میں. آدم سمجھے کوئی اللہ کی قسم جھوٹی نہیں کھاتا ہوں گا، ان کو کیا معلوم یہ شیطان ہے یہ. بہرحال حضرت حوا نے تقاضا کیا جی چلو جی اپن کھائیں گے دیکھیں گے. اچھا تم نہ کو کھاؤ، میں کھا کے دیکھتی ہوں کیا ہونے کا میرے کو ہوں گا. ابھی عورتوں کے باتیں ایسا رہتے ترم خان بھی پھسل جاتا ہے. اب وہ تو بابا تھے. اچھا چل، جب وہ درخت کے قریب گئے آدم ڈر رہے تھے کہ اللہ نے منع کیا ہے پتہ نہیں کیا ریئیکشن ہوں گا، لیکن حوا نے کہا جی تم ڈرو نہ کو، میں توڑتی ہوں میں کھاتی ہوں. چنانچہ 3 دانے اس میں سے توڑے گیہوں کے، 2 کھا لیے کچھ بھی نہیں ہوا. اب ایک دانہ پیش کیا جی تم بھی کھا لیو نا. میں 2 کھائی کچھ نہیں ہوا، تم 1 کھا لیو نا. اب محبت سے انہوں زہر بھی لیے تو کھا لیتے. آدم علیہ السلام کو محبت سے دیا دانا، آدم نے جیسی کھا لیا زب بول کے دونوں کے لباس بدن سے نیچے گر گئے. اب آدم گھبرا گئے اور جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم چھپا رہے تھے، بھاگ رہے تھے. اللہ نے آواز دی وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. اللہ نے فرمایا آدم کہاں بھاگ رہے ہو؟ آدم نے کہا اللہ میں تجھ سے کہاں بھاگ سکتا، پروردگار اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں. اللہ نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، میں نے نہیں کہا تھا تم سے شیطان تمہارا دشمن. اب آدم شرمندہ ہو رہے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے بارے میں. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جس نعمتوں میں تھے جنت میں اس سے نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اترو سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب تمہارے کو دنیا میں زمین پہ رہنا ہے، وہیں پہ تمہارا ٹھکانہ ہے، ایک مدت تک وہیں رہو گے. اب چاروں کو جنت سے اتارا گیا.
جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اوپر سے نیچے اتارا گیا۔ حضرت آدم، حضرت حوا، سانپ اور شیطان، چاروں کو آدم اتارے گئے سراندیپ میں، سری لنکا میں، اور وہ پہاڑ آج بھی ہے، اس پہ ایک قدم کا نشان ہے، پیر کا نشان ہے۔ کتنا لمبا ہے؟ 5 فٹ کا ہے وہ، 5 فٹ کا، اتنا بڑا پاؤں، 5 فٹ کا۔ ظاہر بات ہے جیسی ہیٹ ویسے پاؤں رہیں گا آپ۔ اس کو جبل آدم کہا جاتا ہے، سری لنکا میں ہے۔ حضرت حوا اتاری گئی جدے میں، مکے کے پاس جدہ ہے نا، حضرت حوا کا مزار بھی وہیں سمندر میں ہے، جدے میں۔ اچھا، سانپ اتارا گیا اصفہان میں، اصفہان ایران میں ایک شہر کا نام ہے، اصفہان۔ اچھا، اور شیطان اتارا گیا دست میسان میں، یہ دست میسان ہے یمن میں، ملک یمن میں، وہاں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اتارے گئے جنت سے تو اتنا روتے تھے کہ یہ میرے سے کیا غلطی ہو گئی، بہت روتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ 40 دن کوئی کھایا پیا نہیں آدم نے، اور پھر 100 سال تک اپنے بیوی کے قریب نہیں گئے، دن رات روتے تھے۔ آدم کے آنسو ان کی تمام اولاد کے آنسو سے بھی بڑھ جائیں گے، اتنا روئے۔ 200 سال تک آسمان کی طرف سر اٹھا کے نہیں دیکھا، شرمندگی کی وجہ سے۔ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا تھا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ آخر اللہ کو ان پہ رحم آ گیا، اللہ نے توبہ کے کلمات ان کے دل میں اتارے، اور آدم نے وہ کلمات سے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، اس کے ذریعے سے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ ہی ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ توبہ کے الفاظ قرآن میں ہیں۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پروردگار ہم نے اپنا بڑا نقصان کر لیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، تو ہم پہ رحم نہ کرے، ہم تو بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ آدم سمجھے اب کلیئر ہو گیا نا، اب واپس بلاتے کی کیا ہے کہ جنت میں؟ اللہ نے فرمایا نہ، ابھی نہیں، ابھی تو زمین پہ ہی رہو گے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا سارے کے سارے اتر جاؤ یہاں سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر میری جانب سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو بھی میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو وہ پھر اپنے گھر کو واپس آئیں گا، ہے جی، جنت میں، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو انکار کرے اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دے، اولئک اصحاب النار، وہی ہیں جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں دعا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما،
قرآن کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھ، ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔